میں نے ایک جماعت کے ساتھ ایک علاقے میں چلا گیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ آئیں تبلیغ کے لیے نا، ہم محلے میں چکر لگاتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ دعوت اسلامی کے لوگ تھے، میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ تو ایک بابا جی جو ہے نا، وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، حقہ پی رہے تھے۔ نماز عصر کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو میں ان کے پاس جا کر میں نے کہا کہ یہاں پہ نا دعوت اسلامی کے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ نماز مغرب کے بعد مسجد میں تشریف لے آئیں، کچھ سنتوں بڑا بیان ہوگا، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں گی، آپ تشریف لے آئیں۔ تو وہ نا بڑے عجیب سی بات اس نے کہی، کہنے لگا کہ او مولانا صاحب، آپ مجھے دعوت دینے آئے ہیں کہ مسجد میں آؤ، آپ مجھے دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ آ کے نماز پڑھو، آپ دعوت دینے کے لیے آئے ہیں کہ وہاں پہ بیان ہوگا اسے سنیں، وہاں اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی وہ سنیں۔ میں نے کہا جی۔ کہتا ہے کہ میری عمر تقریباً 68 سال ہو چکی ہے، اور 68 سال کی عمر میں ایک بار بھی مسجد میں نہیں گیا، حتیٰ کہ عید کی نماز پڑھنے بھی مسجد میں نہیں گیا۔ آپ کے کہنے سے میں مسجد میں کیسے جاؤں گا؟ کتنے افسوس کی بات۔ کلمہ تو پڑھ لیا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، لباس پہن لیا، لیکن مسجد کا رخ نہیں کیا۔ پھر یہ تمنا رکھنی کہ کل قیامت کو اللہ رب العزت ہم پہ رحم فرمائے۔ اللہ کا تو حکم ہے، 5 مرتبہ جو اذان دی جا رہی ہے، مسجد میں بلایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا ہی حکم ہے۔ تو ہم حکم عدولی کریں گے تو پھر خدا کی جو اوصاف ہیں رحمان اور رحیم، ان کو تو نہیں ہم پائیں گے۔ میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں کہا بابا جی پھر آج تو ہم لے کے جائیں گے آپ کو، آج تو ضرور لے کے جائیں گے۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کہ آج اگر لے گئے تو کل کون لے کے جائے گا، پرسوں کون لے کے جائے گا؟ میں نے کہا کہ میں آ جاؤں گا، کل بھی آؤں گا، پرسوں بھی آؤں گا، آپ بس تیار ہوئیں۔ میں نے ان کو نہ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد ان کو مسجد میں لے گیا، وضو کرایا۔ ان کو وضو کا نہیں پتا تھا کہ وضو کس طرح کرنے۔ اس نے منہ پہ پانی کے چھٹے لگائے اور جا کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا ایسے نہیں بابا جی، آپ وضو میں کرواتا ہوں، آپ وضو کریں۔ اس کو وضو کروایا۔ وضو کروانے کے بعد جو ہے وہاں پہ مصلے پہ کھڑا کیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اپنے ساتھیوں سے کہا اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کو اپنا قرب ادا کر دے، اپنے رحمان اور رحیم ہونے کی جو صفت کا اظہار ہے وہ ان بزرگوں پہ ظاہر فرما دے۔ دعا کی ان کے لیے، گھر واپس آ گئے۔ اگلا دن ہوا، میں نے گاڑی نکالی، گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ عصر کی نماز کے بعد ابھی وقت رہتا تھا، وہ آہستہ آہستہ مسجد کی طرف جا رہے۔ بڑی خوشی ہوئی، بہت ہی مسرت ہوئی، بہت دل خوش ہوا۔ اور میں نے جا کے نا بابا جی کے ہاتھ پکڑے اور میں نے ان کو اپنے کندھے کا سہارا دیا اور میں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں۔ تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا مجھے تو نہیں امید تھی کہ آپ آتے، لیکن آپ نے جو ایک نماز مجھے مسجد میں پڑھا دی ہے نا، اس نے میرا دل جو ہے بدل دیا ہے۔ اب میرا مسجد سے نکلنے کو دل نہیں کرتا۔
اور میں نے دیکھا کہ وہ آخری دن تک وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے رہے۔ یہ ہے، اگر اللہ کی طرف ہم آج بھی سچے دل سے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے، اللہ اپنے بندے کے اوپر رحم کرنے والا ہے۔ لیکن بندہ کوشش کرے نا، اس کی طرف جانے کی کوشش کرے تو پھر سبھی کچھ ملے گا۔ اگر آ کر کے کھڑا ہو جائے، انکار کر دے، تو پھر تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہماری مسجد میں ایک آدمی نمازی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو باہر کھڑا پریشانی کی حالت میں۔ میں نے پوچھا کہ آپ پریشانی کی عالم میں کھڑے ہیں، کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا جی کہ مفتی صاحب میں اسی واسطے، پنجابی چ بولیا، کہنے لگا اسی واسطے میں نماز پڑھن نہیں آتا، میں تھاڈی مسجد اسی واسطے نہیں آتا۔ میں کہ کی ہویا؟ خیر؟ کہندا خیر کی کہ میری جتی کوئی چک کے لے گیا۔ میں نے کہا کہ کس طرح کی جتی تھی، کس کمپنی کی جتی تھی؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں فلاں کی۔ میں نے جوتی منگوا کر اسے دی۔ میں نے کہا کہ ایسا نہ کہے، یہ اللہ نے تجھے توفیق دی ہے کہ آج تو مسجد میں آیا ہے، اور شیطان تیری اس جوتی کو کسی شیطانی قوت کے ساتھ اٹھا کر لے گیا ہے، اور تیرا ایمان جو ہے اتنا مضبوط ہونا چاہیے تھا۔ تو کہتا کہ کوئی بات نہیں، جوتی اگر کسی نے اٹھا لی تو اٹھا لی، کوئی بات نہیں، میں مسجد میں ضرور جاؤں گا۔ بہرحال اسے جوتی لے کر دی، لیکن وہ پھر بھی مسجد میں نہیں آیا۔ اللہ نے توفیق نہیں دی۔ اس کے انداز بیان کرنے کا جو تھا نا، وہی ایک متکبرانہ تھا کہ میں مسجد میں اس لیے ہی نہیں آتا تھا، آپ مولوی لوگوں کے پاس میں اس لیے ہی نہیں آتا تھا۔ جب بندہ خدا کی طرف نہیں آئے گا، بندہ خدا کی طرف نہیں لوٹے گا، تو پھر کس طرح خدا اس کو اپنا قرب ادا کرے گا؟ شیطان مسلمان کا ابدی دشمن ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے قرب میں جائے، اللہ کی محبت میں جائے، اللہ کے ذکر میں جائے۔ شیطان کی تو ہمیشہ مومن کے ساتھ کھلی دشمنی ہے، اور پھر اس انداز میں وہ دشمنی ڈالتا ہے کہ مومن کو پتہ بھی نہیں چلتا، تو وہ دشمنی کے ضمن میں، دشمنی کی گرفت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی، روایت میں نے ایک پڑھی ایک جگہ پہ کہ بارش ہو رہی تھی، اور شدید بارش کی وجہ سے رستہ جو تھا نا مسجد کی طرف آنے والا، اس پہ پانی کھڑا تھا۔ 5 وقت کا نمازی آدمی، ہاں جتنی مرضی بارش بھی ہو رہی ہو، وہ مسجد میں پہنچتا ہے۔ ہماری مسجد میں بھی کچھ نمازی ایسے ہیں کہ انہوں نے ہر صورت میں مسجد میں پہنچنا ہے، ہاں تیز بارش ہے پھر بھی پہنچتے ہیں، رستہ ٹھیک نہیں پھر بھی پہنچتے ہیں۔ وہ جس انداز، جو بھی ماحول ہو، انہوں نے مسجد میں آنا ہی آنا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا قرب دیا ہے کہ ان کا مسجد کے بغیر دل لگتا ہی نہیں۔ وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب اذان ہو تو پھر جا کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ حضور علیہ السلام کے پاس صحابی آئے نا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہماری پڑھی ہوئی نمازیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ، آپ نے ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسرے نماز پڑھنے کے انتظار میں رہتے ہو؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ، وہ تو شدت سے انتظار رہتا ہے۔ ظہر کی پڑھ لیں تو ہمارا دھیان، ہمارے جو دماغی طور پہ تیاری ہے، وہ اس انداز میں رہتی ہے کہ اب بھی بلاوا آئے مسجد میں جائیں،
یعنی ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کے لیے ہمارا دل جو ہے وہ مسجد کی طرف راغب رہتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہی بڑی علامت ہے کہ آپ کی نمازیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ شیطان جو ہے یہ انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تو بارش ہو رہی تھی، بارش کے بعد پانی جو مسجد کی طرف رستہ آتا تھا اس میں پانی جمع ہو گیا، کیچڑ بن گیا۔ بارش کے جو ہی بارش ختم ہوئی تو جو پکا نمازی تھا نا، اس نے ارادہ کیا کہ اب بارش نہیں ہو رہی، میں مسجد کی طرف جاؤں۔ تو وہ مسجد کی طرف بڑھا، تھوڑا سا آگے گیا، اندھیرا تھا، اس کا پاؤں جو ہے وہ پھسلا، پھسلنے سے وہ زمین پر گر گیا۔ اس نے دیکھا کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، وہ فوری طور پر پھر گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، نئے کپڑے پہنے، جن کو مٹی لگ گئی تھی، جس کو نجاست لگی تھی، وہ کپڑے اتار دیے۔ پھر اس نے نئے کپڑے پہن کر پھر مسجد کا رخ کیا۔ پھر جب اسی مقام سے تھوڑا سا آگے گیا، پھر پاؤں پھسلا، پھر زمین پہ گر گیا۔ پھر اس کے کپڑے نجاست آلود ہو گئے، کیچڑ سے بھر گئے۔ اس نے سوچا کہ ان کپڑوں میں تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ پھر وہ واپس لوٹا، واپس لوٹ کے اس نے کپڑے بدلے، کپڑے بدل کر اس نے پھر مسجد کا رخ کیا۔ ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس طرح یعنی بارش کے ماحول میں یا رستہ صاف نہ ہونے کی بنا پہ یا رات کے وقت، جس طرح عشاء کی نماز ہے، روشنی کا اہتمام نہیں ہے، کوئی نمازی مسجد کا رستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد کی طرف آتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کس انداز میں، کس محبت میں میرے گھر کی طرف آ رہا ہے، فرشتوں دیکھ لو، گواہ بن جاؤ، میں اس کے گناہ بخش دی۔ وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ اس نے 2 بار تو کپڑے اس کے بھر گئے کیچڑ کے ساتھ، تیسری بار اس نے پھر کپڑے جو ہیں بدل کے اس نے پھر مسجد کا رخ کیا۔ جو ہی مسجد کی طرف گیا تو رستے میں ایک آدمی ملا اس نے کہا کہ او اللہ کے بندے، تو 2 بار زمین پہ گرا ہے، 2 بار تو کیچڑ میں گر گیا ہے، کپڑے بدلے ہیں، بدل کے تو واپس آیا ہے، میں تیری یہ حالت دیکھتا تھا، لیکن اب میں تجھے گرنے نہیں دوں گا، تم میرا ہاتھ پکڑ، میں تجھے صحیح سلامت مسجد کی طرف لے کے جاتا ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو آہستہ آہستہ لے کر اس جگہ پہ پاؤں رکھا تھا جس جگہ پہ خشکی تھی، جہاں پہ تلکن نہیں تھی، جہاں پہ پاؤں پھسلنے کا اندیشہ نہیں تھا، وہاں پہ پاؤں رکھواتا اور مسجد کے گیٹ پہ، دروازے پہ لا کے کھڑا کر دیا اور کہنے لگا کہ جاؤ اب مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ وہ نمازی کہنے لگا، او رات کے اندھیرے میں میری اتنی بڑی رہنمائی کرنے والے، اپنا تعارف تو کروا، تو کون ہے؟ تو مسجد میں کیوں نہیں آ رہا؟ تو مجھے یہاں ہی چھوڑ کے جا رہا ہے، اتنی بڑی نیکی کا تو نے اہتمام کیا ہے، لیکن آگے کیوں نہیں بڑھا؟ وہ ہنس کے کہنے لگا، او اللہ کے بندے، میں مسجد میں نہیں آؤں گا، میں تو شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ تو 2 بار گرا ہے، 2 بار تم نے کپڑے بدلے، اور تیسری بار بھی گرنے لگا تھا، میں نے تجھے سہارا دیا، سہارا دے کر میں مسجد تک چھوڑ آیا۔ تجھے پتہ ہے جب تم پہلی بار گرا تھا تو کپڑے بدلنے کے لیے تو گھر گیا، تو تیرے اس نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے تھے،
جو بھی تم گناہ کیے تھے ان سے خدا تعالیٰ نے تجھے پاک کر دیا تھا تیری اس نیکی کی وجہ سے کہ تو نے مسجد کا رخ کیا، کپڑے بدلنے کے بعد بھی رخ کیا، تو خدا تعالیٰ کی رحمت، اس کے رحمان ہونے کی وصف نے، اس کے رحیم ہونے کی وصف نے اتنا کمال تیرے اندر پیدا کر دیا کہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ جب تو دوسری بار گرا تو دوسری بار پھر کپڑے بدلنے کے لیے گھر گیا، کپڑے بدل کر جو ہی تم پھر باہر نکلا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں، یہ میرا بندہ پھر بھی میرے گھر کی طرف جا رہا ہے، میں اس نیکی کی بنا پہ اس کے گھر والوں کے سبھی گناہ معاف کر دیے۔ وہ جتنے بھی اس کے گھر والے تھے ان کے سبھی گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور شیطان کہنے لگا کہ اب تو تیسری بار گرنے لگا تھا، میں نے تجھے پکڑ لیا، اب اگر تو گر جاتا اور گرنے کے بعد پھر تو یہ عمل کرتا تو اس کا بدلہ تجھے یہ ملنا تھا کہ اللہ نے اس کے بدلے میں تیرے سارے محلے کے لوگوں کے گناہ معاف کر دینے تھے۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ تیری ایک اس نیکی کے بدلے میں تیرے محلے کے جو لوگ ہیں ان کے بھی گناہ معاف ہو جائے۔ 2 بار تجھے نیکی کے بدلے میں خدا کی رحمان ہونے کی وصف کی بنا پہ تیرے 2 بار گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب تیسری بار میں تجھے گرنے نہیں دیا اور میں تجھے مسجد تک چھوڑ کر آیا۔ یہ ہے شیطان، ہمیشہ انسان کا ابدی دشمن رہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ یہ ابدی دشمن ہے، اور ایسا دشمن ہے کہ یہ نہیں چاہتا کہ خدا کا بندہ جو ہے وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے۔ لیکن اللہ کی جو وصف ہے رحمان اور رحیم، یہ دونوں وصفیں یہ چاہتی ہیں کہ میرا بندہ میرے قرب میں آئے، پھر یہ وصفوں کا اظہار اس کے اوپر اس کا اطلاق ہو جائے۔ لہذا میرے بھائیو، اس درس قرآن کا جو اہم اور بہت بہترین آیت کریمہ جو ہے نا، وہ یہی ہے کہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اللہ رحم کرنے والا بھی ہے، پھر بار بار رحم کرنے والا بھی۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا جس نے 99 بندوں کو قتل کیا تھا، 99 بندے قتل کیے تھے۔ ایک دن سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے تو بہت گناہ کیے ہیں، بندوں کو قتل کرتا رہا ہوں، میں کیوں نہ اس گناہ سے توبہ کروں۔ وہ توبہ کے سلسلے میں کسی صوفی کے پاس چلا گیا، صوفی سے بات کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اتنے بڑے گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کا کوئی کفارہ ادا ہو جائے، میں 99 قتل کر کے آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ سنا ہے کہ آپ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میرے کی خدا پچھلے گناہ معاف فرما دے۔ تو وہ صوفی صاحب وجد میں آ گئے، جلالی طبیعت کے مالک ہوں گے، وجد میں آ گئے، وجد میں آ کر کہنے لگے کہ جلدی سے نکل جا، یہ نہ ہو کہ تیری وجہ سے میری یہ جھونپڑی جو ہے وہ زمین بوس ہو جائے، تو اتنے بڑے گناہ لے کر آ گیا، اتنے بڑے گناہ، تیری توبہ نہیں ہے، جا نکل جا یہاں سے۔ صوفی صاحب کی اس بات کو سن کے اس کو طیش آ گیا، غصہ آیا۔ اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، میں نے تو یہ سنا ہے کہ اللہ
کہ ہاں جو بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے خدا اس کے گناہ معاف کر دیتے۔ تو اس اللہ والے کے پاس تو میں اس لیے آیا تھا کہ میرے گناہ معاف کرنے میں میرا معاون بنے، اللہ کی بارگاہ میں میری فریاد کرے، کیونکہ اللہ والوں کے پاس جانے سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں تو اس لیے آیا تھا، سنا تھا کہ یہ صوفی صاحب بڑے نیک ہیں، باعمل ہیں، میں نے اپنے گناہ بھی بتا دیے، بجائے اس کے کہ انہوں نے گناہ کی معافی خدا کی بارگاہ میں پیش کرنے کی بجائے انہوں نے تو مجھے اپنی جھونپڑی سے نکال دیا، مجھے دیکھنا برداشت نہیں کیا، غصے میں آ گئے، اس نے طیش میں آ کر اسے بھی قتل کر دیا، اب 100 لوگوں کا قاتل ہے۔ کسی سے پوچھا کہ کوئی اور اللہ والا ہے، کسی نے بتایا فلاں جگہ پہ، اس کی طرف سفر شروع کر دیا، لیکن سفر کرتے کرتے اسے موت آ گئی۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے فرشتے اور جنت کے فرشتے دونوں اتر آئے۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اسے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ دونوں کے درمیان تکرار ہونے لگا۔ کیوں؟ دلیل دونوں کے پاس بڑی مضبوط تھی۔ جنتی فرشتے یہ کہتے ہیں، جہنمی جو لے جانے والے جو فرشتے ہیں ان کو جہنم کی طرف لے جانے والے فرشتوں کے ساتھ جو تکرار ہوتی ہے اس میں دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم اسے جنت میں اس لیے لے کے جا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں توبہ کرنے کے لیے نکلا تھا، اور اس بنا پہ اسے ہم جو ہے وہ جنت میں لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ اپنے گناہوں پہ اس نے شرمندگی کا اظہار کر لیا تھا، اپنے گناہوں سے اس نے توبہ کر لی تھی، لہذا اسے ہم جو ہے وہ جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو بڑی قوی دلیل جو جہنم میں لے جانے والے فرشتے تھے ان کے پاس بھی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، ابھی توبہ کی تو نہیں تھی نا، توبہ کی ہوتی تو پھر تو ٹھیک تھا، پھر تو آپ جنت میں لے جاتے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں تھی، ارادہ ہی کیا تھا نا۔ ارادے سے کچھ نہیں ہوتا جتنی دیر تک اس کا اقرار نہ کرے، لہذا اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے۔ یہ دونوں فرشتوں کے درمیان تکرار ہو رہا ہے۔ اللہ نے پوچھا، او فرشتوں کس باس میں پڑ گئے، کیا بات ہوئی؟ دونوں نے عرض کی کہ یا اللہ یہ جنت میں نہیں جائے گا، دوسرے کہنے لگے کہ یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اس کی زمین کو ناپو، جس توبہ کے لیے نکلا ہے اگر اس کی طرف اس کی زمین کم ہے تو پھر تو اسے جنت دے دو، اگر اس کی طرف زمین اس کی زیادہ ہے تو پھر جہنم اس کو دے دو۔ صاف بات ہے، کیونکہ توبہ کے قریب پہنچا ہے تو جنت، توبہ کے قریب نہیں پہنچا بعید ہے تو اسے جہنم دے دو۔ یہ اللہ کا حکم آ گیا۔ اب فرشتے زمین کو ناپنا شروع کر دیتے، تو جو زمین ہے نا توبہ کرنے کی نیت سے جس کی طرف جا رہا تھا وہ زیادہ تھی۔ جب فرشتے ناپتے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے او زمین سکڑ جا۔ فرشتے ناپنے لگے ہیں، فرشتے پیمائش کرنے لگے ہیں، فرشتے جو ہیں اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے لگے ہیں۔ اب ایسا کر کہ سکڑ جا، وہ اللہ کا حکم تھا۔ اللہ تو فرماتا ہے کہ اذا قضا امرن، جب میں کسی چیز کا حکم دیتا ہوں کن کہتا ہوں فیکون، چیز ہو جاتی۔ اللہ کا حکم تو ہر چیز مانتی ہے سوائے انسان اور جن کے، باقی جو ہے وہ تو ہر چیز تابع ہے، ہر چیز خدا کا حکم مانتی ہے۔ زمین کو حکم دیا زمین سکڑ، جو ہی حکم آیا زمین سکڑ گئی۔ اللہ نے فرمایا نا ایک بات اس ضمن میں عرض کر دوں، ابراہیم علیہ السلام کے لیے
बड़ी आग जलाई गई। नमरूद ने बहुत बड़ी आग जलाई, इतनी जलाई कि अगर हज़ारों मील भी कोई परिंदा उड़ता हुआ ऊपर से गुजरता तो वो राख होकर आग में चले जाता। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग की तरफ नमरूद भेज रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ज़ा में है, अल्लाह जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेज रहा है कि जाओ जिब्राईल, जहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जाना है जिस जगह में, उस जगह को जन्नत का खिता बना दो। और ख़ुद हुक्म दिया कि ए आग या नारो, कुरान के अल्फाज है, ए आग ठंडी हो जा, लेकिन ठंडी किस अंदाज में होना है? सलामती के साथ, सलामती के साथ ठंडी होना है। मुफस्सरीन लिखते हैं अल्लाह ने उस आग को हुक्म दिया था कि आग ठंडी हो जा, सलामती के साथ ठंडी हो जा, लेकिन हर आग ने यह समझा कि ये हुक्म मेरे लिए आया है। अल्लाह का हुक्म सिर्फ उसके लिए था, लेकिन हर कुदरा अर्द के अंदर जहां जहां भी आग जल रही थी वो सारी आग जो है वो ठंडी हो गई। औरतें खाना पका रही हैं, लोग खाना पका रहे हैं, खाना सुबह से रखा है, शाम तक आग जलाती जा रही हैं, जलाती जा रही हैं, खाना नहीं पक रहा, पानी गर्म नहीं हो रहा, जोश नहीं आ रहा, क्योंकि हर आग ने ये ख्याल किया कि खुदा का हुक्म मेरे लिए है। हर आग, मुफस्सरीन लिखते हैं, हर आग ठंडी हो गई। अल्लाह का हुक्म इस कदर जो है ज़मीन व आसमान के अंदर जो कुछ भी है खुदा का हुक्म मानते हैं। अल्लाह ने फरमाया ज़मीन सुकर, ज़मीन सुकर गई। अब खुदा ने हुक्म दिया फरिश्तों अब नापो। जब नापा गया तो जो जन्नत में ले जाने वाले फरिश्ते थे अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दे दी। अल्लाह ताला ने उनको फरमाया कि हाँ भाई हुन दस, हुन बोलो। तो वो अर्ज करने लगे कि अल्लाह, जो जन्नत वाले फरिश्ते हैं ना वो कामयाब हो गए, जमीन नापी गई है, जमीन की पमैश की गई है, तो वो जमीन कम निकली है तौबा की तरफ जो जाने वाली थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि फिर ठीक है, जो मैंने कहा है ना अब उस पर अमल कर लो, इसको जो है जन्नत में ले जाओ। अब तौबा की नहीं, सिर्फ तौबा की नीयत से निकलने वाला ये बनी इसराइल का बंदा 99 के बाद 100